عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. آج عربی زبان کا چوتھا یونٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا لیسن ہے الدرس التاسع عشر، 19واں سبق. اس کا ٹائٹل ہے اسرۃ بکرین. اسرۃ بکرین، یہ اس کی ترکیب ہے جو پہلے آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ یہ اضافت کی ترکیب ہوتی ہے. بکر کی فیملی، تو یہی اس کی شکل ہوتی ہے. اسرہ اس کو کہیں گے کہ مضاف ہے یہ، یعنی جس کی اضافت کی گئی ہے، اور بکر مضاف الیہ ہے، یعنی اس کی طرف اضافت ہوئی ہے. تو یہ اس کی ترکیب ہوتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے اسرۃ بکرین. ایک لمبا وقفہ ہوا آپ کے اس تیسرے یونٹ کے مکمل ہونے کے بعد. بیچ میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، کافی لوگوں نے اس میں رپلائی کیا، تقریباً 20 لوگوں کے آس پاس. اور سرٹیفکیٹ ابھی تیار ہو رہی ہے، اس میں کچھ چینجنگ کرنا پڑے گا. جو عام سرٹیفکیٹ ہے توحید اور فقہ کا، اس سے ہٹ کر کے اس کو بنانا ہے، تو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو فرسٹ لیول کا دیا جائے گا. آج کے اس درس سے گویا آپ سیکنڈ لیول میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس سیکنڈ لیول کا آج پہلا سبق ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے پچھلے سبق کو آپ نے دہرایا بھی ہوگا، کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا. اور ہمیشہ آپ کوئی بھی لینگویج آپ جب سیکھنا شروع کریں تو ضروری ہے کہ آپ پچھلے لیسنس آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ گرامر سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ذہن میں وہ چیزیں رہتی ہیں تو آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے. تو وقتاً فوقتاً آپ پچھلے لیسنس کے ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں. اگر کہیں شبہ ہو، اور یہ کتاب کا PDF فائل تو آپ کے پاس ہی ہے، اس کو لٹتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں. جہاں چیزیں نہ سمجھ میں آئیں آپ اس کا لیسن جو ہے سن کر کے دوبارہ اس کو جو ہے پختہ کر لیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کا کلاس چلتا رہے گا. ایک چھوٹی سی کوشش ہے، جو آف لائن کلاس میں جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر سی بات آن لائن میں نہیں ہو سکتا، الا کہ اگر کوئی کنٹینیو سارے ویڈیو دیکھے گا تو انشاءاللہ بہت حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو الدرس التاسع عشر، 19واں سبق ہے. اس کا یہ پہلا ٹائٹل جو ہمارا ہے اس چوتھے یونٹ کا، اسرۃ بکرین، بکر کی فیملی. یہ فیملی پکچرز ہے جو آپ کے سامنے ہیں. یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. اسرۃ بکرین، بکر کی فیملی، صغیرۃ چھوٹی ہے. تو یہ بکر کی فیملی اگر عربی ترکیب کے ناحیے سے دیکھیں گے تو اسرۃ بکرین کہیں گے، یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے جس کی اسٹارٹنگ ناؤن سے ہو رہی ہے، اور صغیرۃ اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر کے یہ جملہ مکمل ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. صغیرۃ یہ رعایت کر کے لائی گئی ہے اسرہ کے حساب سے، کہ وہ مؤنث ورڈ ہے اس لیے صغیرۃ ہے، ورنہ اگر وہ مذکر ہوتا، اسرہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتے صغیر. جیسے کہیں بیت بکرین، بکر کا گھر، تو ہم نہیں کہیں گے صغیرۃ، کہیں گے صغیر. تو اسرۃ بکرین صغیرۃ. تو انشاءاللہ یہ ترکیب اور یہ جو گرامر ہے دھیرے دھیرے آگے جیسے جیسے آپ بڑھیں گے تو یہ چیزیں خود بخود سمجھ میں آئیں گی. تو بکر کی فیملی چھوٹی ہے. تتکون، تتکون یہ فعل مضارع کی ترکیب ہے. اسی اسرہ کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں، چونکہ وہ مؤنث کا ورڈ ہے اسی لیے مؤنث کا یہ صیغہ لائے ہیں. تکون یتکون، اسی سے ہے تتکون، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تجلس، تقرأ، تصلی، تو ایسے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس فعل مضارع کے شروع میں تا آیا ہوا ہے. تتکون یہ فیملی بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے. کس سے؟ والد سے، والدہ سے، بھائی اور بہن سے. یعنی گویا اس فیملی کے ممبرز جو ہیں، جو مرکب ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، جو تیار ہوئی ہے فیملی، کس سے؟ والد، والدہ، اخ اور اخت سے. پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ عربی زبان کے اندر جو ہم یہ واو لے کر کے آتے ہیں، اینڈ کے معنی میں جو ہے اس کو حرف عطف کہتے ہیں.
عین تحفہ، یہ عربی زبان کے ہر لفظ کے بعد اس واو کو لانا پڑتا ہے، جبکہ اور زبان کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری زبان کے اگر 4-5 چیزوں کو ذکر کرنا ہو تو اور ہم آخر والے کلمے سے پہلے لے کر کے آئیں گے، اور ایسی ہے انگریزی زبان میں، لیکن عربی میں ہر ورڈ کے بعد جس کو بھی آپ عطف کرتے جا رہے ہیں تو واو 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 کر کے آپ جوڑتے جائیں گے، تو یہ حرف عطف ہے۔ تتکون من والد و والدۃ و اخ و اخت، یہ فیملی بنتی ہے کس سے؟ والد سے، والدہ سے، بھائی سے اور بہن سے۔ اب کہہ رہے ہیں یعمل الوالد، یعمل یہ فعل مضارع ہے، اور چونکہ والد یہ مذکر ہے اسی حساب سے یعمل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ ترکیب ہے۔ یعمل ہم کہیں گے یہ ورب ہے، اور والد جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ دوسری زبان میں ہم ناؤن پہلے لاتے ہیں اس کے بعد ورب لاتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر فعل کو پہلے یعنی ورب کو پہلے لایا جا سکتا ہے، بلکہ کثرت سے لایا جاتا ہے۔ تو یعمل الوالد، والد کام کرتے ہیں، مہندسن انجینئر کے طور پر، یعنی والد جو ہے وہ انجینئر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وَتَعْمَلُ الْوَالِدَةُ، تعمل والدہ کی مناسبت سے واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے تعمل، جیسے آپ پیچھے پڑھے ہیں سارے ترکیبیں واحد مؤنث غائب کی۔ والدہ کام کرتی ہیں معلمتاً، ٹیچر کے طور پر، تو تشدید کے نیچے زیر ہے، اس کو آپ زبر نہ سمجھیں، معلمتاً۔ اسم الولد سعید، لڑکے کا نام سعید ہے، و اسم البنت، اور لڑکی کا نام زینب ہے، زینب۔ یدرس بکر، بکر پڑھتا ہے فی جامعۃ ام القریٰ، بکر ام القریٰ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے۔ یہ وہی یونیورسٹی ہے جس یونیورسٹی کا یہ سلیبس، یہ کورس ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ مکہ کی سب سے معروف اور مشہور یونیورسٹی ہے، بلکہ ورلڈ لیول کی یہ یونیورسٹی ہے جس میں ہزاروں بچے ہیں، اور اس کے کیمپس بھی کافی ہے مکہ کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی فی الحال اس کا نیا کیمپس بالکل عرفہ میدان کے بغل میں بنا ہوا، کئی سال ہوا، تقریباً 8-10 سال سے وہاں پر ہے ہاسٹلس۔ تو یدرس بکر فی جامعۃ ام القریٰ، بکر جو ہے ام القریٰ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے۔ وَهُوَ ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا جو ہے واو تو یہ حرف عطف ہے اینڈ کے معنی میں، ہوا یہ پروناؤن ہے، اس میں ضمیر ہے جو بکر کی رعایت کرتے ہوئے لایا گیا، کیونکہ وہ میل ہے تو ہوا لایا گیا ہے، اگر فیمیل ہوتی تو ہیا۔ ہوا طالب، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ طالب ہے، فی المستوی الاول، پہلے لیول میں، فرسٹ لیول میں وہ اسٹوڈنٹ ہے، یعنی پہلے سطح کا، پہلے لیول کا وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے وَيَتَعَلَّمُ سَعِيدٌ، اور سعید سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کہاں پر؟ فی مدرسۃ الملک فیصل الابتدائیہ، مدرسہ ملک فیصل جو کہ پرائمری اسکول ہے، اس میں سعید تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو یتعلم سعید، اور سعید تعلیم حاصل کرتا ہے پرائمری اسکول ملک فیصل کے اندر۔ ابتدائیہ یہ پرائمری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 1 کلاس سے لے کر کے 5th کلاس تک اس کو ابتدائی کہتے ہیں، ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی یہی ہے، بلکہ انگلش میں پرائمری اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو پرائمری اسکول ملک فیصل کے اندر سعید تعلیم حاصل کرتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے، تلمیذ شاگرد ہے، فی الصف الرابع، چوتھے کلاس میں۔ تو صف الرابع، صف مانے کلاس اور رابع مانے چوتھے کلاس میں ہے۔ وَتَذْهَبُ زَيْنَبُ، اور زینب جاتی ہے کہاں پر؟ إِلَىٰ رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ، بچوں کے نرسری اسکول میں، بچوں کے نرسری اسکول کی طرف وہ جاتی ہے، تو جو کہ ابتدائی سے پہلے کا جو ہوتا ہے 2 سال 3 سال کا کورس، اس کو روضہ عربی زبان میں کہتے ہیں، یعنی نرسری اسکول۔
فی الصباح یذهب، فی الصباح یذهب سعید الی المدرسہ، صبح صبح سعید مدرسہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یتعلم القراءۃ، قرات سیکھتا ہے یعنی ریڈنگ پڑھنا سیکھتا ہے، والکتابۃ رائٹنگ سیکھتا ہے لکھنا، والحساب حساب سیکھتا ہے یعنی میتھ، وکذالک، یہ کذالک ہے، کذالک کی وجہ کذالک اور ایسے ہی، الجغرافیہ جغرافیہ سیکھتا ہے یعنی ہسٹری، والتاریخ تاریخ سیکھتا ہے، والعلوم اور سائنس سیکھتا ہے، عربی زبان میں علوم سائنس کو کہتے ہیں، والدین الاسلامیہ اور دین اسلام کو سیکھتا ہے یعنی اسلامی جو علوم ہے اس کو پڑھتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے اسکول کے اندر۔ یتعلم وہ سیکھتا ہے، القراءۃ والکتابۃ والحساب وکذالک الجغرافیہ والتاریخ والعلوم والدین الاسلامی، تو اتنی ساری چیزیں وہ اسکول میں سیکھتا اور پڑھتا ہے۔ وفی المساء اور شام میں، یحفظ القرآن الکریم قرآن کریم کو وہ یاد کرتا ہے مسجد میں۔ یحفظ، حفظ یحفظ کے معنی لرن کرنا، یاد کرنا، اسی سے حفظ قرآن ہے، اور جب کوئی قرآن مکمل کر لیتا ہے تو اس کو حافظ کہا جاتا ہے، حافظ یعنی یاد کرنے والا۔ اور یہاں پر انہوں نے چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا ایک پیش کر دیا ہے، طلب العلم علم کا طلب کرنا، فریضۃ فریضہ ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان کے اوپر، تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور خاص طور سے علم شرعی سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ لیسن مکمل ہوتا ہے۔ آئیے جلدی سے نئے کلمات جو لیسن میں آئے ہیں اس کو ہم سر سے دوڑا لیتے ہیں۔ تتکون بتایا گیا، اس کے معنی ہوتا ہے بننا، تیار ہونا، ترکیب پانا، بنت لڑکی، جمع بنات، والد والد کے معنی میں ہمارے اپنی زبان کے اندر ہے والدون، اس کا پلرل آتا ہے عربی زبان میں۔ علوم سائنس، اخ بھائی، اخت بہن، یعمل کام کرتا ہے، مہندس انجینئر، ام القری یہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مکہ کے بہت سارے نام ہیں، اسی میں سے ایک ام القری بھی ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے۔ تو ویسے اس کا معنی ہوتا ہے، ام کے معنی ہوتا ہے ماں، اور قری یا قریہ کی جمع ہے، بستیوں کی ماں، یعنی بہت پرانی بستی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، ام القری ہی سے کیا ہے۔ معلمہ ٹیچر، مدرسہ مدرسہ اسکول، الملک ملک یعنی کنگ، الابتدائیہ پرائمری، تذهب جاتی ہے جائے گی، الکتابہ رائٹنگ، روضہ نرسری، الاطفال اطفال طفل کی جمع ہے بچے، الجغرافیہ جغرافیہ، الاسلامی یعنی اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلامی یعنی اسلامی سبجیکٹ، الحساب یعنی میتھ، مسلم کے معنی میں، العلم یہ جو ہمارے زبان میں یحفظ یاد کرتا ہے کرے گا، فریضہ یعنی فرض ہے واجب ہے، طالب اسٹوڈنٹ، طلبہ یطلب طلب کرنا سیکھنا، اسی سے طالب ہے، جو طلب کرے وہ طالب ہوتا ہے۔ الصف کلاس، کذالک ایسے ہی، اس طرح، اور بھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمارے زبان میں کہتے ہیں اور، جیسے یہاں پر ہے وہ کذالک الجغرافیہ، اور جغرافیہ بھی سیکھتا ہے، ایزن کے معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان کے۔ تلمیذ شاگرد، المستوی لیول معیار، ولد کے معنی لڑکا۔ پھر یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ھذا ہی ہوا، تو یہ حافظ زبر حافظ زیر اور ہا پر پیش، اس طریقے سے یہاں بھی ھذا، ظہر، وجہ، ہذہ ظہر کے معنی پیٹھ کے ہوتے ہیں بیک کے، یہ پیٹھ، وجہ معنی چہرہ، اور ہذہ تو ہا کی شکل بتانے کیسے چینج ہوتی رہتی ہے کلمات کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عربی زبان پوری محنت اور جدت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے۔
اور اپنے دین کو بھی اس کے ذریعے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔